रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन کرام، जदीद जो इलाहादी मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा पेचीदा मसला जो है तकदीर का मफ़हूम समझ ना आना भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इंसानी फ़हम नारसा जहाँ तक उसकी रसाई नहीं है, वो उससे आगे की बातों को लॉजिकली अप्रूव ना समझकर, जो उसकी लॉजिक में नहीं आती हैं, उसका इनकार कर देते हैं। हर अनसीन चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान उसका इनकार करे। इन्हीं मसाइल में से एक अहम तरीन जो मसला है वो तकदीर का भी है, और उस तकदीर के उस पूरे जो सिनेरियो है उसमें से एक हिस्सा है अल्लाह का इल्म और इंसान का इरादा है। इस हवाले से आप डॉक्टर साहब की ये गुफ्तगू सुने। इंशाअल्लाह मैं इसके आखिर में कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला के इल्म और इरादे को मुख्तसरन बयान करूँ, और डिटेल वीडियो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो आप इसके बाद मुख्तसर कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह देखेंगे। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनिएगा। इसमें एक बलीग तौर पे एक मुख्तसरन एक इशारा है कि अल्लाह के इल्म से और इंसान के इरादे से क्या मुराद है, और उसकी डेफिनेशन या उसको डिफ़ाइन किस एंगल से किया जा सकता है। अब वाक़या सुनिए, फिर मैं आखिर में इस पर कुछ बातें पेश करूँ। तकदीर क्या है? अगर सब कुछ पहले से ही लिखा लिखाया है तो हम अपने आमाल के जिम्मेदार किस तरह हुए? फिर आमाल की जजा और सजा कैसी? फिर जन्नत और दोज़ख के क्या मानी? वजाहत फरमाए। बड़ी सच्ची बात यह है कि इस सवाल ने एक अरसे तक मुझे भी सताए रखा, और मैं सोचता रहा कि अगर वाकई अल्लाह ताला ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है कि मैं इतने बजकर इतने मिनट में बैठ के यहां पे एक लेक्चर दूंगा, ये तकरीर करूंगा, इतने बजकर इतने मिनट में नमाज पढ़ूंगा, इतने बजकर इतने मिनट में फलां को गाली दूंगा, फलां को थप्पड़ मारूंगा, ये पहले से एक नया शेड्यूल मुरतब है अल्लाह के यहाँ, लिखा लिखाया प्रोग्राम छपा छपाया मौजूद है। मेरे का कसूर, जो लिखने वाले का कसूर है? बात तो खतरनाक है ना। तकदीर क्या है? अरबी में इसके लिए एक लफ्ज लिखा जाता है दीनी किताबों में, इल्मुल्लाह साबिक, अल्लाह का इल्म जो पहले से उसे हासिल है। अल्लाह को मालूम है कि आज मैं इतने बजकर इतने मिनट पे अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपनी आजादी फिक्र और आजादी अमल पे, अमल से काम लेते हुए ये काम करूंगा। अब भाई काम तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपनी आजादी से, अपने इरादे से कर रहा हूं, लेकिन इतनी सी बात तो मानो कि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। मुझे अपने बारे में पता नहीं है कि कल 10:10 पर मैं क्या करूंगा, उसको पता है। मुझे अपने बारे में पता नहीं है कि मैं 10 साल के बाद कहां हूंगा, क्या कर रहा हूंगा, फला बज के फला मिनट, उसको पता है। उसको मेरे आजादाना, खुद मुख्ताराना, फ्री विल के साथ किए हुए आमाल का पता है कि मैं अपनी मर्जी से, अपने फ्री विल के साथ, अपने इरादे से इतने बजकर इतने मिनट पे क्या करूंगा। ये उसने अपने यहां लिख रखा है, इसलिए उसको पूरी कायनात का निजाम चलाना है। उसका इल्म जो है वो सही है, लेकिन उसका इल्म मेरे इरादे से नहीं टकराता है। ये बात मैं एक मिसाल से समझाऊंगा। मेरे साथ एक वाक़या पेश हो गया, उस दिन मुझे तकदीर समझ में आ गई कि होती क्या है। 1971 की बात है कि यहां अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मैं डिप्टी अकाउंटेंट जनरल था। उस जमाने में एक मशहूर नजूमी था शेख सादिक, यहां किला गुजर सिंह में रहता था। वो पता नहीं बेचारा जिंदा या फौत हो गया। उन्होंने दरवाजा खोला, मेरे कमरे में आ गया। क्या साहब, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपको मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं इल्म नजूम वगैरह को इस किस्म की ये फजूल बातों को मैं नहीं मानता हूं, मशहूर आदमी हूं, इन चक्करों में मुझे मत डालो। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 1 मिनट तो आप दे दें। मैं हाँ 1 मिनट देता हूं। उसने एक बहुत बड़ा कागज मेरे सामने लिखा जिसपे 40 खाने बने हुए थे, 40 चीजों के नाम लिखे हुए थे, मुख्तलिफ चीजों के नाम, किताब, कलम, ऐनक, कापी, दवा, पेंसिल, मेज, बादल, बरखा, मस्जिद, मंदिर, ऐसी रैंडम चीजों के नाम, 40 चीजों के नाम लिखे हुए थे। मुझे कहने साहब आप इनमें से किसी एक चीज पे उंगली रख दें या उसका नाम आप इस कागज पे लिख दें। और मुझे ये कहते कहते उसने एक पीस ऑफ पेपर मेरी मेज से उठाया और उस पर कुछ लिखा
اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا. میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے. تو اب میں پریشان ہو گیا. تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس پر لکھ کے وہاں چھوڑ دیے میرے سامنے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو. کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں، تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز کو لکھ دیا. تو میری یہ ہے. اس نے جب وہ اٹھایا تو وہ وہی چیز نکلی. اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، خدا ہی جانے. کوئی اس کا علم ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی تک بازی ہوگی، تک بندی ہوگی کوئی. لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا. کبھی اس میں نہیں لگاتا تھا، کبھی اس پہ آخر چن کے ایک لکھا میں نے. لیکن اس کا وقت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں، اور اس نے پہلے سامان لکھ کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کے اعمال کو اپنا لکھ کے رکھ سکتا ہے. چونکہ وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں. لیکن وہ میری مرضی والا عمل، میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل، پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل، اس نے پہلے سے اپنا لکھ کے رکھا ہوا. یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے میرے سارے اعمال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں، وہ سارے کے سارے اعمال اس نے اپنے میں لکھ کے رکھے ہیں. اس کو انتظام کرنا ہے، میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے، آگے میری زندگی، میری موت میں، میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتہ نہیں کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں. تو میرے بارے میں اس نے سارا ڈاٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفارمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کچھ کرے گا. تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی، میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، میرا ارادہ، میری فری ول ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی. کچھ کام اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو، وہاں جبر ہو. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں خالصتاً ہمیں آزادی حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ان پہ جزا ملے گی، ہمیں ان پہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ بچائے. اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی، سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی. لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور 10-20 سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے. وعنده علم الکتاب، اس کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. لیکن آپ نے ملاحظہ کیا یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بلیغ جو ہے وہ تسہیل والی ایک مثال کے ذریعے سے یہ بتانے کی کامل کوشش کی ہے کہ اللہ کے علم میں کسی چیز کے ہونے کا کیا مفہوم ہے اور انسان کے ارادے کا کیا مطلب ہے. بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ یہ چونکہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہ بات سمجھنے سے بھی مخلوق قاصر ہے. بہت سارے لوگ وہ جو الہادی ہیں یا ایتھیزم سے منسلک ہیں ان کی جانب سے یہ اعتراض آتا ہے کہ جب اللہ نے میرے بارے میں سب کچھ A to Z لکھ چھوڑا ہے تو مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے اندر کیا اختیار باقی ہے. یہ مفہوم سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے کہ اللہ کے علم سے کیا مراد ہے اور انسان کے ارادے سے کیا مراد ہے. ایک چیز اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، لیکن اس لکھنے کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی ارادہ اور اختیار دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ دو آیات اس چیز کی گواہی ہیں کہ ہم نے اختیار باقی رکھا ہے. میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو عرض کروں گا، یہاں صرف ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محض جماد محض ہیں، ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، جو کچھ لکھ چکا ہے وہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اب ہماری بحیثیت پتھروں کی طرح ہے، جیسے وہ بے اختیار ہے ایسے اللہ نے ہمارے بارے میں بھی لکھ دیا ہے. یہ اس واقعے سے آپ کو بات تو سمجھ آ گئی ہے. لیکن ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ارادے، ہمارے اختیار اور ہمارے علم کے بغیر درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا. لیکن اسباب کی دنیا میں کیا ہم دیکھیں، کسی درخت کے سائے میں آپ بیٹھے ہوں، آپ کا ہاتھ لگا ہو یا اتفاقاً آپ نے کسی پتے کو کھینچ لیا ہو تو آپ کے ارادے اور اپنے اختیار سے کسی پتے کو توڑا ہے. اللہ کے علم میں وہ بہت پہلے سے ہے. اسی طرح مولانا روم نے ایک مثال سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان محض منجمد یا جماد نہیں ہے،
بلکہ اس کو اختیار حاصل ہے۔ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کتا آپ کو کہیں نظر آ جائے اور بھونکنا شروع ہو جائے، آپ پتھر اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھانے کے بعد کتے کو مارتے ہیں، اور کتا کبھی بھی پتھر کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے رپلائی میں، یا وہ رسپونڈ میں پتھر کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بلکہ کتا ہمیشہ مارنے والے کی جانب بھاگے گا جس نے اس پتھر کو مارا ہے۔ گویا کہ کتے کو بھی یہ احساس ہے کہ جو مارنے والا ہے وہ با اختیار ہے، اور جو چیز میرے پاس آ کر گری ہے یہ بے اختیار ہے۔ کتے کو بھی فرق کا ملحوظ، کتا بھی فرق ملحوظ رکھ سکتا ہے۔ کتے کے اندر بھی یہ احساس ہے کہ وہ منجمد جماعت اور غیر جماعت، با اختیار اور بے اختیار چیز میں فرق کر سکتا ہے۔ تو انسانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنی بلیغ بات، اتنی باریک بات نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے ہم اس کے استعمال کے بعد اللہ کے علم تک پہنچتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کا علم بہت پہلے طے ہو چکا ہے، میرے حق میں وہ اس وقت اس کا جو سٹرکچر ہے وہ یوز ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنا کہ میں بالکل جماد محض ہوں، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جب اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ ایک ایسا اکتفا ہے جس میں آپ کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جڑیے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔